نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 38، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ہنالکا اسی جگہ، وقت دعا کی، ہنالکا اسم ظرف زمان ہے اور مکان دونوں ہے، جگہ اور وقت کے لیے آتا ہے۔ زکریا نے ربہ اپنے رب کو، قالا کہا، ربی اے میرے رب، حب لی عطا کر مجھے، اس کا مطلب ہوتا ہے بلا معاوضہ دینا، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریتن اولاد، طیبتن پاکیزہ، انکا بے شک تو سمیع الدعا سننے والا ہے دعا کو۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالکا دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو پکارا، وہی پر دعا کی۔ اچھا، اگر مریم کو، ایک عورت کو تو دے سکتا ہے، اس کو نواز سکتا ہے، تو ہم کو بھی دے گا۔ زکریا خود نبی تھے، صالح انسان تھے، لیکن انبیاء بھی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ تو رب سے مانگتے ہیں، انبیاء بھی محتاج ہوتے ہیں کس کے؟ اپنے رب کے۔ رب کے۔ ہم لوگ انسانوں سے مانگتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان رازق ہے، قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں یا بتوں سے مانگتے ہیں، لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو کسی کو عطا کرے، جو کسی کی دعاؤں کو سنے۔ اگر کوئی سننے والا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اگر کوئی عطا کرنے والا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ وہ مشکلیں بھی آسان کر دیتا ہے، اصل میں دینے والا اللہ ہے، پیغمبروں کو بھی وہی دیتا ہے۔ دعا زکریا ربہ، کیونکہ زکریا کی عمر بہت ہو چکی تھی اور ان کی اولاد نہیں تھی، کالا بولے، ربی حب لی من لدن کا ذریتن طیبہ، اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ صرف اولاد ہی نہیں مانگی، بلکہ پاکیزہ اولاد مانگی، نیک اولاد مانگی۔ وہبا یہبو، یعنی بغیر معاوضے کی چیز ہبہ کرنا۔ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر مانگے کچھ دینا۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، تحفہ یا ہدیہ یا صدقہ۔ تینوں میں فرق ہوتا تھوڑا تھوڑا۔ صدقہ ثواب کے لیے دیا جاتا ہے، اللہ ہم کو آخرت میں دے یا کہ کوئی ہماری مشکل آسان ہو جائے۔ ہدیہ دیا جاتا ہے محبت بڑھانے کے لیے، وہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ کس لیے دیا جاتا ہے؟ محبت بڑھانے کے لیے۔ اور ہبہ دیا جاتا ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ہو سکتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے، وہ صدقہ نہیں ہوتا، بس فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ مثلا آپ اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جائیداد کا کوئی حصہ یا آپ کوئی چیز اس کو ہبہ کر دیتے ہیں۔ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہبہ۔ اور یہ تحفہ بھی نہیں ہے، کیونکہ تحفہ تو خاص تعلقات کی بنا پر دیا جاتا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ ہبہ۔ بعض اوقات ماں باپ اپنی اولاد کو بھی کچھ ہبہ کر دیتے ہیں، جو زندگی میں دیتے ہیں وہ ہبہ ہوتا ہے، اور جو بعد میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ورثہ۔ زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ ہبہ۔ کس لیے دیتے ہیں؟ فائدہ پہنچانے کے لیے، کہ ہماری اولاد کاروبار چلا لے، فائدہ اٹھا لے۔ تحفہ کس لیے؟ محبت بڑھانے کے لیے۔ اور صدقہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ بلا ٹالنے کے لیے، مشکلیں ٹالنے کے لیے، ویسے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ربی حب لی من لدن کا، اے میرے رب عطا کر مجھے اپنے پاس ہی، حالانکہ سب اللہ تعالیٰ کے اپنے پاس ہی ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہا انہوں نے اپنے پاس سے؟ کس لیے؟ جو چیز کسی بڑے کی طرف سے ہوتی ہے اس چیز کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا بعض اوقات جو چیز دو لوگوں نے
آپ کو کوئی چیز دی ہے، ایک آپ کے برابر کا ہے اور ایک آپ سے عمر میں، رتبے میں یا درجے میں بڑا ہے، چیز ایک ہی ہے، فرق کیا ہے کہ وہ آپ سے بڑا ہے رتبے اور مرتبے میں، تو آپ کس کو ویلیو دیں گے؟ جو بڑا ہوگا، جو رتبے میں مرتبے میں زیادہ ہے، اس کے رتبے کی بڑائی کی وجہ سے آپ اس کو زیادہ ویلیو دیں گے۔ وہ چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ویلیو دیتے ہیں۔ من لدن کا ذریۃ طیبہ، اپنے پاس سے میرے لیے وہ بہت خاص ہوگا جو تو عطا کرے گا۔ ویسے تو ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لیکن اپنے پاس سے جیسے ابو بکر صدیق دعا مانگا کرتے تھے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، پس مجھے بخش دے وہ بخشش جو تیرے پاس سے ہو۔ حالانکہ بخشش جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ یہ دعا مانگنے کا انداز ہے، ایک محبت کا انداز ہے اور ایک تعلق کا انداز ہے، اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، نیک اولاد، اور نیکی کس میں؟ اقوال میں، افعال میں، حصی طور پر بھی طیب ہو اور معنوی طور پر بھی طیب، دیکھنے میں بھی خوبصورت، اخلاق بھی اچھے، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ انکا سمیع الدعا، بے شک تو دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس دعا میں آپ دیکھیے نا کہ کتنا اخلاص ہے، حضور قلب نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے غافل دل کی دعا نہیں سنتے۔ اچھا، غافل دل کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ایسی دعا جو آپ کے اپنے کان بھی نہ سن رہے ہوں، بس کہہ دیا، خود بھی نہیں پتا کہ کیا مانگا، کیا کہا، خود بھی نہیں سنا اس کو۔ تو جس دعا کو انسان خود ہی نہیں سنتا، اللہ کیا سنے گا؟ تو دعا کے لیے کیا ضروری ہے؟ دل کی توجہ، اور پھر اللہ کے خاص ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور پھر درود پڑھا جائے، اور اس کے بعد پھر دعا اپنے لیے مانگی جائے، پھر دوسروں کے لیے۔ انکا سمیع الدعا، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے، تو سنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت دعاؤں کو سننے والا ہے اور وہ سنتا بھی۔